وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر جلوہ افروز قائدین محترم، عمائدین فیصل آباد، قابل قدر ماؤں اور بہنوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر محترم فیاض احمد شیخ صاحب کو. سلام عقیدت برادر محترم انجینئر احسن تارڑ صاحب اور ڈسٹرکٹ فیصل آباد کی پوری کابینہ کو، جنہوں نے پروقار اور بڑا ہی بارونق اور کثیر التعداد یہ کانفرنس منعقد کی ہے. 28 مئی یوم تکبیر ہے اور آج پورا وطن عزیز نعرہ تکبیر سے گونج رہا ہے. ہر طرف مسرت و شادمانی ہے. بچے، بوڑھے، مرد اور عورتیں، ان کی زبان پہ اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف ہے کہ جس پروردگار نے وطن عزیز پاکستان کو، کہ جس کا مطلب، جس کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اس ملک کو اللہ نے ناقابل تسخیر بنا دیا. اور یہ ملک ایسا ملک ہے جو اسلامی دنیا کا بلا مبالغہ ہیرو، قائد اور لیڈر ہے. پہلی اسلامی ایٹمی قوت میرا وطن، وطن عزیز پاکستان ہے. اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ایٹم بم بطور خاص ہندوستان کے تکبر و غرور کو، ان کی رعونت کو مٹانے کے لیے بنایا گیا ہے. یہ ایٹم بم اور ہماری میزائل ٹیکنالوجی اور ہمارے میزائلوں کی رینج یہ ہندوستان کا چپا چپا ماپ کے بنائی گئی ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارا یہ اصلی دشمن، ہمارا یہ نظریاتی دشمن، جس سے ہم نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر علیحدگی اختیار کی تھی، جو آج بھی اپنی عیاری و مکاری اور دہشت گردی سے باز نہیں آ رہا. کل کو ضرورت پڑے گی اس کو ناکوں چنے چبوانے کی، تو ہمارا یہ میزائل ٹیکنالوجی انشاءاللہ کام آئے گی. حضرات گرامی، لیکن میں اس سے بڑی بات وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. نریندر مودی نے یہ بات کہی کہ پاکستان کے جوانوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آرام سے روٹی کھائیں، ورنہ میرے پاس گولی تو ہے. تیری گولی تو اسے منہ میں ڈال کے چوستا رہے، تو ہمیں گولی کی دھمکی دیتا ہے. تیرے میزائل کچھ نہیں کر سکے، تیرے رافیل بھی کچھ نہیں کر سکے. جس طرح مکہ کو گرانے کے لیے آنے والے فیل، ہاتھی، وہ فیل کچھ نہ کر سکے، تیرے رافیل بھی کچھ نہ کر سکے. اگر کام دکھایا ہے تو پاکستان کے ابابیلوں نے کام دکھایا ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. دیکھ لے، چبائے ہوئے چارے کی طرح ہمارے پائلٹوں نے تیرے ہندوستان کا حشر کر کے دکھا دیا ہے. اور
کیا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میرے حبیب آپ نے کنکریلی مٹی اٹھا کے جو ان کی طرف ماری ہے میرے حبیب وہ آپ نے نہیں آپ کے عرش والے رب نے مارے. یہ نشانے میرے رب نے مارے ہیں. اور ہمارے پائلٹ وہ جہازوں کو انہوں نے اڑایا نہیں, انگلیوں پہ کھلایا ہے, فضاؤں میں گھمایا ہے, مزے لے لے کے تجھے ٹارگٹ کیا ہے. اور میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں, جس گولی کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اسے منہ میں رکھ کے چوس. اور تیرے پائلٹ دنیا نے ان کا حشر دیکھ لیا ہے, ان کو تو کاغذ والے جہاز بنا کے دے, یہ اس کو چلانے کے قابل ہے, یہ ہمارے مقابلے میں جنگی جہاز چلانے کے قابل ہے ہی نہیں. حضرات گرامی, مودی کے پاس مرد ختم ہو گئے تھے, انہوں نے اپنی عورتیں پائلٹ بھیجی, اب کہہ رہے ہیں کہ ایک لاپتہ ہے. پاکستان سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تمہاری ہے, تم ڈھونڈو, تم ڈھونڈو. اب پریشان ہے ہماری پائلٹ کہاں چلی گئی. تو اکیلی پائلٹ کی بات کرتا ہے, تو ہندوستان کی خیر بنا. اسی ہندوستان میں انشاءاللہ اب کئی پاکستان بننے والے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے تیرا میرا مقابلہ نہیں, تیرا افواج پاکستان سے مقابلہ نہیں. افواج پاکستان ایمان, تقوی, تنظیم, للہیت کی بنیاد پہ کھڑی ہے. تیری افواج کلمہ کفر پہ کھڑی ہے. یہ مارکہ معمولی نہیں, یہ مارکہ حق و باطل ہے. اور قرآن گواہ ہے, جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل دنیا میں مٹنے کے لیے آیا ہے, ہندوستان تو مٹ کے رہے گا. وقت آ چکا ہے پاکستان کا نظریہ, پاکستان کا جغرافیہ انشاءاللہ اب پھلے گا, پھولے گا, اور اس کے اندر وسعتیں آئیں گی ہندوستان کے سکڑنے اور پاکستان کے پھیلنے کا وقت آ چکا ہے. معزز حاضرین و حاضرات, عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ پاکستان کے پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا وقت آ چکا ہے. ہندوستان نہ کل ہمارا مقابلہ کر سکتا تھا, نہ آج ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے. اور انشاءاللہ مارکہ بنیاد مرصوص کے بعد انشاءاللہ اب اس میں دم خم نہیں رہا کہ وہ ہمارا مقابلہ کرے. اور اگر اس نے پاکستان پر دوبارہ حملے کی جرت کی تو یہ بات یاد رکھے, پاکستان کے پاس پھر ایسے ایسے ایٹمی ہتھیار ہیں, جب وہ چل گئے تو 200 سال تک نہ ہندوستان میں فصل ہوگی, نہ آگے اس کی نسل پیدا ہوگی. ہمارا اور اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھ لیا, جب ہندوستانی فوجیوں کی لاشیں ان کے گھروں میں گئی ہیں, ان کی ماں نے ماتم کیا ہے, ان کی بہنوں نے سینہ کوبی کی ہے, ان کی بیویوں نے اپنے سندور کو مٹایا ہے. اور پاکستان کے شہداء کی لاشیں جب ان کے گھروں میں پہنچی ہیں تو ماں نے, بہنوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی ہیں, اور بیویوں نے صبر و ثبات کے دامن کو تھاما ہے. تمہارا ہمارا مقابلہ
वाली, जो सुमैया का वलवला रखने वाली, जो आसिया का जज्बा रखने वाली, जो सैयदा फातिमा और आयशा सिद्दीका की सदाकत रखने वाली है, तुम इस कौम का मुकाबला नहीं कर सकते। ना तुम इस कौम का मुकाबला कर सकते हो, ना अफवाज पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हो। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी कुव्वत वो एटम बम नहीं, मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं, पाकिस्तान की यूथ है, जो अल्लाह ने 65% वतन अजीज पाकिस्तान को अता की है। ये यूथ इंशाअल्लाह अजीज ये जज्बा रखती है, वलवला रखती है, तंतना रखती है कि वतन अजीज पाकिस्तान के लिए अपने सरों पे कफन बांध के इंशाअल्लाह अजीज हिंदुस्तान तुझ पर टूट पड़ेंगे। ये नौजवान, तू इन नौजवानों को धमकी देता है कि रोटी खाओ वरना मेरे पास गोली है। तुझे ये नौजवान बताएंगे, हमारी यूथ बताएगी, सरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बताएंगे, यूईटी के तलबा बताएंगे, पाकिस्तान के तालीमी इदारों के जवाब बताएंगे। तुझे ये बताएंगे कि थप्पड़ होता क्या है, तुझे बताएंगे गोली होती क्या है। नरेंद्र मोदी, तू इन जवानों को धमकी देता है, इंशाअल्लाह दिल्ली में यही नौजवान तुझे उल्टा लटका के रहेंगे। पाकिस्तान की कौम, मैं तकरीबन दुनिया के 125 ममालिक के तलबा के साथ पढ़ता रहा हूं, मैं ये बात जानता हूं, पाकिस्तान कौम जैसी कोई कौम नहीं है, इन जैसे किसी के जज्बात नहीं है, और अफवाज पाकिस्तान जैसी, अफवाज पाकिस्तान जैसी अफवाज दुनिया में नहीं है। ये बात मेरी नहीं, अमेरिका का ये तजजिया है, और सहाफत के मैदान के लोग इस बात को नशर कर चुके हैं कि दुनिया की नंबर 1 आर्मी वो अमेरिका की नहीं, रशिया की नहीं, बरतानिया की नहीं, वतन अजीज पाकिस्तान की है। मेरे कायद ने इसीलिए कहा था कि आप पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान की अफवाज सिर्फ मत कहो, ये आलम इस्लाम की फोर्सेस हैं, ये आलम इस्लाम की अफवाज हैं, और ये अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान आज यकजा है, बुनियाद मरसूस है, और हमें पता है कि रब का ऐलान भी यही है, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़ा कान्नहुम बुनियानुम मरसूस। जो 2 काम करने वाले लोग हैं, अर्श वाला रब उनसे प्यार करता है। वो क्या 2 काम है? इत्तेहाद की बुनियाद पर जिहाद फी सबीलिल्लाह को जारी रखना। मोदी तू कहता है ये सिलसिला बंद करो, मेरा नबी फरमा गया अल जिहाद मासिन इला यौमिल क़ियामा, जिहाद क़ियामत तक जारी रहेगा। हिंदुस्तान तेरा इलाज, इसके अलावा और कोई नहीं। आखिरी गुजारिशात, बार बार तू कहता है पानी बंद कर दूंगा, पानी बंद कर दूंगा, मैं तुझे कहता हूं तू बंद करके देख, इंशाअल्लाह अजीज मकबूजा कश्मीर 6 दरियाओं समेत हम लेके रहेंगे। फिर तुझे पानी पीने के लिए नहीं, हम तुझे गोते देने के लिए, गर्क करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह के फजलो करम से वो वक्त आ चुका है, इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर आजाद होके रहेगा। कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तू बढ़ के मारेगा, और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। इसमें मेरी बात कान खोल के, और सब मिलके कहो, अगर तू पानी बंद करेगा तो हम तेरी इंशाअल्लाह। ये सुन लो, वक्त आ चुका है कि अब सिर्फ मकबूजा कश्मीर ही नहीं, पंजे यहूद से और कब्ज़े सहूलियत से इंशाअल्लाह फलस्तीन भी आजाद होगा। आपकी जमात ने फलस्तीन का साथ दिया, दे रही है, फलस्तीन के साथ भी खड़ी है, कश्मीर के साथ भी खड़ी है। 2 काम हमने करने हैं। वो पहला काम बुनियाद मरसूस बनना है, और इस इत्तेहाद
کبھی گرنے نہیں دینا. ماں بہنوں سے گزارش ہے اپنے گھروں کے ماحول کو جہادی بنا دو. اپنی اولاد کے دل و دماغ میں وطن عزیز پاکستان کی محبت کو پیدا کر دو. یہ پاکستان ہے تو عالم اسلام کا دفاع ہے. مضبوط پاکستان عالم اسلام کا مضبوط دفاع ہے. آج یوم تکبیر کے موقع پر یہی آپ کے نام پیغام